السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں ملاحظہ فرمائیں، آج چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کی 160 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں خوار کر دے تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ اور صاحبان ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس آیت میں اسی توکل کی دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عزت اور ذلت سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک ہے، لہذا کوئی خوار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ چھوڑ دے گا تو پھر کوئی تمہیں بلند بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کیا تو کوئی تمہیں خوار نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں بہت سے نمونے ہیں کہ جہاں پر جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہوا ہے، جو بندے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پایا ہے۔ لاکھوں تعداد میں ایسے نمونے مل جائیں گے۔ مشہور ترین واقعہ ہے، جناب زلیخا یہ چاہتی تھیں کہ جناب یوسف کو بند کر دیں، دروازوں پہ دروازے بند کر دیے، سب کچھ کر دیے، اور یہ قصہ کسی کو نہ پتہ چلنے پائے، لیکن یہی قصہ احسن القصص قرار پایا، بہترین قصہ قرار پایا۔ پوری کائنات میں مشہور ترین قصہ جناب یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے چاہا کنویں میں ڈال کر جناب یوسف کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف کو بچا کر مصر کی بادشاہی دے کر بتا دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ توکل کیا ہے؟ اے روح الامین، توکل کیا ہے؟ تو جناب جبریل امین نے جواب دیا کہ اس بات کا یقین کر لو کہ کوئی بھی مخلوق غیر خدا تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب سے مایوس ہو جانا، اگر انسان اس درجے اس منزل پر پہنچ جائے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور یہی توکل کی حقیقت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں سرکار رسالت مآب نے بیان فرمایا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان اور اس کے گناہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہ آئے اور انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے، نافرمانی کر بیٹھے، تو یہی خواری اور رسوائی اور ذلت ہے۔ اللہ کی جانب سے جب کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہیں آیا، یہ بارگاہ الہی سے دور ہو گیا، اس لیے اس خواری و ذلت میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے چھٹے امام کا ہی واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا کہ جس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا،
اور اس کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ کسی وقت جائے گا، اس کے گھر کو دیکھ لیں، نشان لگا لیں یہ کس گھر میں رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے اپنا غلط مقصد کسی وقت حاصل کرے گا۔ یہ سوچ کے اس کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک آنکھ پہ، روایت میں الفاظ مختلف ہیں کہ کوئی درخت ٹہنی آ کے ٹکرا گئی یا پھر کوئی پتھر آ کے لگ گیا، جس کی وجہ سے چہرہ زخمی ہو گیا، چھیل گیا اور خون آ گیا۔ تو اب اس چوٹ کے لگنے کی وجہ سے وہ واپس چلا آیا، پلٹ آیا، اور پھر اس نے تعاقب نہیں کیا کہ اس لڑکی کا پتہ لگائے وہ کہاں رہتی ہے، وہ واپس چلا آیا۔ اب جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے پوچھا یہ تمہارا چہرہ کیوں خراشیدہ ہے، اس پہ خراش کیسے آ گئی، یہ خون؟ اس نے پورا واقعہ بتا دیا کہ میں نے اس گناہ کے قصد سے کسی لڑکی کا تعاقب کیا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور اچانک یہ حادثہ پیش آیا اور میرا چہرہ زخمی ہو گیا اور یہ خراش آ گئی اور یہ خون آ گیا۔ امام نے فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم سے جو محبت کرتا ہے اس کے بدلے میں خدا بند عالم نے تمہیں بچا لیا اور تم پلٹ آئے اور اس گناہ کی طرف نہیں گئے، اور اگر اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ جان لو کہ اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ارادہ کارساز نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، طبیعی اور نیچرل طریقے سے کامیابی ملنا کسی نہ کسی دوسرے اسباب و عوامل کے تحت الشعاع قرار پا جاتا ہے، کسی نہ کسی سبب سے متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی زبان پہ کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت جو ہوتی ہے وہ تحت الشعاع قرار نہیں پاتی ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتی ہے، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا خدا کی مدد میں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا اللہ کی مدد کے سامنے۔ دوسرا پیغام، کامیابی ملنا، جیت جانا، جنگ میں جیت جانا یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یا ناکامی، شکست کھا جانا، ناکام ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ینصرکم بھی آیا ہے، یخذلکم بھی آیا ہے، یعنی مدد بھی خدا کرتا ہے کہ جیت جاؤ، یخذلکم خدا ہی خار بھی کرتا ہے۔ تیسرا پیغام، ایمان توکل سے جدا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو جو مومن ہیں، وہ جو صاحب ایمان ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ہمیں اگر انسان اللہ کے علاوہ سب سے امید ختم کر لے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی کام نہ کرے، تو جان لے کہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوگا، ہر قدم اس کا کامیابی کی طرف بڑھے گا، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ خدایا اپنی اطاعت و فرما برداری میں قدم بڑھانے والوں میں ہمیں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔